बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 26 नवंबर है। फाइनल कॉल का तीसरा दिन सुबह सवेरे का वक्त हो चुका है। कल रात से नाज़रीन किराम पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जैसा मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे 12-13 साल जर्नलिज्म करते हुए हो गए। मैंने बहुत सारे एहतजाज कवर किए, बहुत सारे धरनों पे गया, बहुत सारे लीडरान के इंटरव्यूज़ करिए, बहुत सारी जगहों के ऊपर मुझे लगा कि यार ये बहुत ही कुछ बढ़कर हो रहा है। लेकिन कल रात से आज तक जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं और जो चीज़ें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं नाज़रीन किराम, मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं आपके सामने रख देता हूँ सारी चीज़ें। इस वक्त नाज़रीन किराम सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्टिकल 245 का निफाज कर दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर फौज मंगवा ली गई है। मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा है कि टीवी के ऊपर किसी सियासी जमात के बारे में खबर चल रही हो, जियो टीवी पे खबर चल रही हो कि इंतशारियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। खुदा की कसम, ऐसा ऑर्डर और इस तरह की चीज़ मैंने जानवर के लिए भी नहीं देखी है कि किसी के ऊपर किसी के लिए टीवी पे इस तरह का हुक्म चल जाए कि फला जानवर को देखते ही गोली मारने का हुक्म। वो लोग जो अपने पॉलिटिकल राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सियासी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लामाबाद में आ रहे हैं, उनके बारे में जियो टीवी पे चल रहा है कि उनको देखते इंतशारियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। ऑब्वियसली जियो टीवी को जैसे कहा गया होगा उन्होंने ऐसे ही रिपोर्ट किया होगा। मुबैना तौर के ऊपर जियो टीवी का मौक़िफ़ सामने आ सकता है, हो सकता है वो इससे मुख्तलिफ हो। लेकिन ये फ़ौज का निफाज इस वक्त तमाम रेड जोन के अहम तरीन हसास जगहों के ऊपर फौज तैनाती कर दी गई है। और ये धमकी मोहसिन नकवी साहब ने दी। नाज़रीन किराम, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कल रात से अब तक जो मैं आपके सामने बड़ी डिटेल के अंदर रखना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आगे क्या होने वाला है। चूंकि जो कुछ हो गया वो तो कुछ हो गया, आगे जो कुछ होने वाला वो ज़्यादा दिलचस्प है। और कल रात से अभी तक हुकूमत की जानिब से 4 बड़े झूठ बोले गए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आगे बुशरा बीबी और जो अलीमा खान है ये मिलकर क्या करने वाली है, किस तरह से हुकूमत का एक और ड्रामा फ्लॉप हुआ है, उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने जो है ना वो रखना चाहता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम ये जान लीजिए कि इस वक्त 2 इमरान खान है। आप सही सुन रहे हैं, इस वक्त 2 इमरान खान है। एक इमरान खान जो कि हकीकत में इमरान खान है और वो पीटीआई का चेयरमैन है, बानी चेयरमैन भी है, इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद है और वो इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। जबकि एक दूसरा इमरान खान है नाज़रीन किराम जो सरकार ने, जो हुकूमत ने तखय्युलाती घड़ा हुआ है, उस इमरान खान को ये प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं सादे तरीके से समझाता हूँ। सादे तरीके से बात यह है कि नाज़रीन किराम असल इमरान खान जो उनका असल मौक़िफ़ है वो पीटीआई और बुशरा बीबी और ये सारे सामने दे रहे हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा की मशीनें इस कदर चल चुकी हैं, इस कदर झूठ बोला जा रहा है कि कल रात से हम ये खबरें सुन रहे हैं। किस तरह की खबरें? इमरान खान मान गए, इमरान खान ने वीडियो पे रिकॉर्ड करवा दिया, इमरान खान जलसा बाहर ले जाने पर रजामंद हो गए। यार ए केड़ा इमरान खान है जिदा सानू नहीं पता, यानी कि हमें जिस इमरान खान का पता है वो तो नहीं मान रहा है। मतलब हमारी इत्तलातियां हैं, हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान नहीं माना, ना वो धरने को उठाने पे माना है, ना वो एहतजाज को बाहर मुंतकिल करने पे माना है, ना वो इनकी किसी शर्त में माना है। तो ये जिस इमरान खान के मानने की खबरें ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चला रहे हैं, ये हुकूमत का घड़ा हुआ इमरान खान है। यार ए इमरान खान के थे और जो वीडियो भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं इनके लिए। यानी कल यार ये देखिए इस कदर प्रोपेगेंडा कि टीवी पे खबरें चल गई कि बानी पीटीआई ने अडयाला जेल के अंदर अपना एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया और वो कारकुनान को दिखाया जाएगा और बुशरा बीबी को दिखाया जाएगा और अलीमा खान को दिखाया जाएगा कि देखिए जनाब हमने ये गोइबल की तरह का प्रोपेगेंडा मशीन इस्तेमाल हो रही है। ना जाने कौन इसके ऊपर जो है ना वो काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, मेरी समझ से बाला था रहा है। और मैं हैरान हो रहा हूँ। ये इस वक्त हमारे जो है ना वो जो टीवी चैनल्स हैं वो 2 तरफा माल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो कहा जाता है वही चलाते हैं, ऑब्वियसली फिर दूसरी तरफ से मुबैना तौर पर माल बनाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान का नाम लेकर दूसरी तरह से डॉलर्स और माल बनाते हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल है। बहरहाल मैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, वो बहुत खौफनाक हैं। नाज़रीन किराम, कल हुआ ये कि 26 नंबर चुंगी के ऊपर गोलियां चल गई और गोलियां चलने के बाद वहां पर शहादतों की इत्तलात हैं। अल्लाह करे ये झूठ हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुख्तलिफ नाज़रीन किराम पंगेबाजियां हो रही हैं। 26 नंबर चुंगी, मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। 26 नंबर चुंगी को क्रॉस कर लिया गया है और इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं वो श्रीनगर हाईवे की जानिब गामजन है। 26 नंबर चुंगी के ऊपर सबसे बड़ी लड़ाई हुई और अफसोस की बात है कि 15 मिनट पहले
یعنی 26 نمبر چنگی کے اوپر ایک بڑا واقعہ ہونے سے 15 منٹ پہلے جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب آتے ہیں اور وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں, ورنہ ابھی رینجرز آئے گی, رینجرز گولیاں چلائے گی, 5 منٹ گولیاں چلیں گی اور کوئی سامنے نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ناظرین کرام ایگزیکٹ 15 منٹ کے بعد محسن نقوی کے اس اعلان کے ایگزیکٹ 15 منٹ کے بعد گولیاں چل گئیں اور 20 پاکستان تحریک انصاف کے 20 کے قریب کارکنوں کو گولیاں لگیں. اس میں کارکنوں کی اطلاعات یہ ہیں, کچھ کہتے ہیں 2 لوگ شہید ہوئے ہیں, کچھ کہتے ہیں 7 لوگ شہید ہوئے ہیں, کچھ کہتے ہیں ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے, لیکن کچھ بھی مصدقہ طور پر سامنے نہیں آ رہا. تو میں لہٰذا احتیاط سے کام لیتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اللہ کرے شہادتوں کی اطلاعات جھوٹی ہوں, اللہ کرے شہادتوں کی اطلاعات جو ہے وہ جھوٹی ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے, یہ ان نیسیسری سٹیپ اٹھانے کی کیا وجہ ہے, کیوں یہ اپنے ان پاپولیرٹی کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ ناظرین کرام یہ ہے کہ جو پشاور کا قافلہ پہنچا اور باقی سارے قافلے پہنچے ہیں, وہ جو قافلے ہیں ناظرین کرام وہ اب پہنچ چکے ہیں وہاں پر, اور اس کے بعد پنڈی اور اسلام آباد سے لوگوں نے نکلنا تھا. اور انتظامیہ نے دیکھا کہ حیران کن حد تک پنڈی اور اسلام آباد سے لوگ جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئے. تو ان کو روکنے کے لیے کوئی مبینہ طور پر کوئی بروٹیلٹی کا اقدام اٹھانا ضروری تھا شاید, اور اس لیے یہ 20 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. ان میں سے میں نے وہ فوٹیج دیکھی ہے, بڑی افسوسناک ہے. لیکن کیا ہوا, لوگ پیچھے ہٹ گئے نہیں ناظرین کرام, لوگ مزید آگے آنا. اب یہ جو فالس فلیگ قسم کی یہ آپریشن کیا جا رہا ہے نا, جھوٹا موٹا, یعنی کہ اس طرح کی باتیں پھیلا کے یہ انتشاریوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم, یہ بھی سیدھا سادہ ڈرانے کی کوشش ہے. ابھی تک یہ 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں, ابھی تک یہ پروپیگنڈا مشینیں بنی ہوئی ہیں, ابھی تک ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ نہیں ڈر رہے ہیں. لوگ 20 گولیاں کھا کے ادھر آگے ہیں نا, وہ چلی ہیں نا گولیاں, 20 گولیاں آپ نے ڈرانے کے لیے کی تھیں, ان 20 گولیوں کو کھانے کے بعد کیا ہوا, لوگ نہیں ڈرے اور لوگ جو ہے وہ آگے. اور اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ سری نگر ہائی وے پر جو ہے وہ لگاتار قافلہ جو ہے وہ گامزن ہے اور لگاتار اس معاملے کو جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بشرا بی بی صاحبہ جو ہے نا انہوں نے کہا جی ہم کسی بات پہ نہیں. بشرا بی بی صاحبہ کی ویسے جو موجودگی ہے ناظرین کرام وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. بشرا بی بی اگر نہ ہوتی یہاں پر, یا علیمہ خانم نہ ہوتی, یا ان کی بہن عمران خانی نہ ہوتی, یقین کیجئے صورتحال بڑی ہی مختلف ہوتی. میں سب سے پہلے ناقد رہا بشرا بی بی کا اس جلسے کے اندر آنے پہ, لیکن اب میں سب سے زیادہ تعریف بشرا بی بی کی کر رہا ہوں کہ اگر بشرا بی بی نہ ہوتی تو اس جلسے کا رخ رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا. بشرا بی بی ایک پریشر کے طور پر ان کے اوپر کھڑی ہیں اور انہیں وہ دیکھ رہی ہیں کون کیا کر رہا ہے, کدھر سے کیا باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ کھڑی ہے. اس وجہ سے بی بی کی وجہ سے, بشرا بی بی کی وجہ سے آبویسلی بہت سارے قافلوں کو حوصلہ ملا اور وہ ڈی چوک کی طرف جاتے ہوئے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل بشرا بی بی نے جو ہے نا وہ اس بارے میں احتجاج کیا. G14 کے اوپر جو ہے وہ بشرا بیگم آئیں اور انہوں نے احتجاج کیا, اور کہا یہ جا رہا تھا, اس کے بارے میں بتایا گیا جی, کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ احتجاج کو ایسا کیجئے کہ باہر لے جائیے اور 3 دن یہاں پر بیٹھے رہیے احتجاج کو, اس کے بعد آپ اسلام آباد میں آنا چاہیں تو ہم آپ کو آنے دیں گے. یہ عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا تھا. ابھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے کوئی مذاکرات, محسن نقوی کہتے ہیں ہمارے کوئی مذاکرات ہے, اور یا فلاں نہیں ہوا. تو یار 2 میٹنگز آپ کروا رہے ہو عمران خان سے, عملے نے بھیج رہے ہو میٹنگز کروانے کے لیے, اگر آپ کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, اگر آپ کو بات نہیں مان رہے, تو یہ ناظرین کرام صورتحال ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, دیکھیے اس وقت کو اس کہانی کو سمجھیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, جھوٹ اور جھوٹ. ابھی کچھ دیر پہلے پتا چلا جی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایک گاڑی سے 4 رینجرز اہلکاروں کو کچل دیا اور وہ شہید ہو گئے. کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی فوٹیج سامنے نہیں آئی جہاں پر رینجرز کو کچلا گیا اور وہ شہادتیں ہوئی ہوں. ہاں ایک بندے کی جو ہے نا وہ رینجر کے ایک شخص کی جو ہے نا ان کو ایمبولینس میں ڈالنے کی ویڈیو موجود ہے. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں, وہاں پر کوئی دور تک پی ٹی آئی قافلے کا نام و نشان نظر نہیں آتا نہ, اور اگر کوئی بندہ جس نے کوئی ٹکر شکر مار کے بھاگا بھی ہے تو بتایا جا رہا ہے وہ لینڈ کروزر ہے, اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا یا کوئی اس طرح کی ابھی تک کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے. تو یہ بھی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کلیئر آپ کو کر لینی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی جو ہے نا وہ کہانی ہے نہیں ہے. دوسرا ناظرین کرام اس بات کو بھی سمجھیے کہ اس وقت پولیس اہلکاروں کی جو ہمت ہے وہ جواب دے گئی ہے, بہت بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں. کچھ دیر پہلے کچھ دوستوں نے جو ہے نا وہ سندھ سے آئے ہوئے کچھ پولیس اہلکاروں کا انٹرویو کیا, جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کل سے 2 ڈبے ملے ہیں چاول کے اور 2 دن ہو گئے ہم سوئے نہیں ہیں, ہمیں کوئی جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں مل رہا, ہم سے کام کروایا جا رہا ہے اور وہ اب ہماری بس ہو گیا. دیکھیں ناظرین کرام, جب پولیس والے 2 دن 3 دن ہو گئے ہیں سوئے نہیں ہیں اور وہ لگاتار بڑھی جا رہے ہیں تو ان کے اندر تو کوئی ایسا جذبہ بھی نہیں ہے نا کہ وہ ہاں عمران خان کے جہاں تک قافلوں کی بات ہے تو وہ ان کا جذبہ ایک الگ ہی دیدنی ہے, کیونکہ انہیں
انہیں پتا ہے, ان کو مقصد ایک کا پتا ہے نا, ان کے لیے ٹارگٹ کلیئر ہے, انہیں پتا ہے یار عمران خان کو رہا کروانا ہے, واپس لے کے جانا ہے, اور ان کے اندر موٹیویشن لیول الگ ہے. جبکہ پولیس کے اندر ناظرین کرام موٹیویشن لیول کیا ہوگا؟ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پولیس کے جونیئر افسران اس طرح سے نہیں روک پا رہے ہیں, اور اسی لیے پھر کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ اسٹریٹجی کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہے, آئی جی اسلام آباد ہیں, اور جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں وہاں پر, وہ جو ہے نا ان کا بڑھا رہے ہیں, مرال اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ بیچ میں یہاں پر رہنے ہیں. اس ساری پوری صورتحال کے اندر ناظرین کرام جب سری نگر ہائی وے پر یہ قافلہ گامزن ہو چکا ہے, تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس دائر کر دیا جائے, اور یہ ڈیفینیٹلی جو ریفرنس ہوگا وہ نہیں لگے گا عام بینچوں کے پاس, اور نہیں لگے گا جو ہے نا وہ باقی ججز کے پاس, بلکہ یہ ریفرنس بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آئینی بینچز ہیں ان کی نظر میں یہ آئینی بینچز کے اوپر لگے گا, اور باقی جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ہی ہوں گی. اچھا, میں ناظرین کرام آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے وہ اس پورے معاملے میں چپ نہیں بیٹھ رہی ہے. کچھ دیر پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ سے جو ہے نا وہ سوال کیا گیا ایک رپورٹر نے, اور انہوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح سے جو ہے نا وہ پاکستان میں چل رہا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا جی نہیں ہم جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, اور ہم یہی کہیں گے ہیومن رائٹس کے بارے میں, بس ٹھنڈی میٹھی بات. لیکن زلمے خلیلزاد جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کے قریب ترین ہیں اور رہے ہیں آبویسلی اہم موقع پر, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی شوٹنگ سویلینز فار پیسفلی ایکسپریشنز دیر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں دیر ول بی ڈی آئی جیز. اب بتا نہیں میں نے کیا لکھا ہے, لیکن لکھا میں نے کچھ زلمے خلیلزاد صاحب کا ایک ٹویٹ تھا جس میں یہ وہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانا اور یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ غلط بات ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح سے چل رہی ہیں اس وقت. ناظرین کرام سری نگر ہائی وے اور دوسری طرف جھوٹی عمران خان کی آڈیو, جھوٹی ساری چیزیں, وہ کوئی کہانی نہیں ہے. اے آئی سے جنریٹڈ کوئی ویڈیو یا آڈیو نہ لے آئیں تو وہ الگ کہانی ہے. اڈیالہ سے عمران خان کی کوئی آڈیو یا ویڈیو نہیں آ رہی ہے اب تک کے اطلاعات کے مطابق. صبح کچھ ہو جائے تو کہا نہیں جا سکتا ہے. جبکہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں وہ مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے چلائی گئی ہیں, جان بوجھ کے ڈسپرس کرنے کے لیے اور ان کا مورال ٹوٹنے کے لیے اور پنڈی کے لوگوں کے نہ نکلنے کے لیے, اور بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے اقدامات کیے جائیں. جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے مجھے نہیں لگتا, ناظرین کرام میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اسپائی لیول کے اوپر, میجر لیول کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ چیزوں کے میں آ کے وہ اس طرح سے انگیج ہوں گے. اور کیونکہ یہ پولیس کا کام ہے, پولیس کو ساجے کر لے ڈیل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, ابھی تو ان کے پاس رائٹس بھی بہت زیادہ ہے نا. یہ انسداد دہشت گردی میں بھیج دو, آپ کو پتا نا وہ بڑا آسان ہے دہشت گردی میں بھیجنا, تو انسداد دہشت گردی میں بھیج دو, مختلف جگہوں پہ بھیج دو. تو یہ کچھ جو ہے نا وہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان کو جو ہے نا وہ بہرحال دنیا میں ایکسپوز بھی کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین کرام یہ اب تک کی خبریں ہیں, یہ اب تک کا معاملہ ہے, یہ اب تک کی صورتحال ہے, اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.